الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق عز و جل کے لیے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ انگنت بار درود و سلام سرور کائنات رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ناظرین 94 نیوز کے لائیو اسٹوڈیو سے رحمت رمضان نشریات کا اہم پروگرام درس قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پچھلے درس میں مشیت الہی کا تذکرہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے کیا گیا۔ ناظرین سورہ کہف کا آغاز اللہ رب العالمین نے کیا تو جو الفاظ اس کے لیے رب العالمین نے منتخب فرمائے وہ ہیں الحمدللہ، یہ اس کا آغاز ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اللہ رب العالمین نے الحمدللہ کے ساتھ کیا، اور یہ وہ جملہ ہے جو اللہ کریم کو اتنا پسند ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، چونکہ آپ بھی دیکھتے ہیں اور آپ کی جو زندگی ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جب کوئی تعریف کرتا ہے آپ کے کسی کام پر، آپ کے کسی بول پر، یا آپ کے کسی بھی رنگ میں کوئی آپ کی جب تعریف کرتا ہے، وہ چاہے آپ کے کپڑوں کی تعریف کرے، چاہے آپ کے حسن کی تعریف کرے، چاہے آپ کے علم کی تعریف کرے، چاہے آپ کے بولنے کی تعریف کرے، کسی بھی رنگ میں جب بھی کوئی آپ کو اچھا کہتا ہے اور آپ کی تعریف کرتا ہے تو یقینی طور پر آپ کا دل بھی خوش ہوتا ہے اور آپ اس کے لیے اچھے جذبات بھی رکھتے ہیں کہ اس نے مجھے سراہا ہے اور اس نے میری تعریف کی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور کہنے لگا یا ربی لک الحمد، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اب یہ جملہ اور یہ تعریفی کلمات جب اللہ کے لیے کہے گئے تو فرشتے پریشان ہو گئے کہ ہم اس کا کیا اجر لکھیں۔ اس بولے گئے تعریفی کلمے کا ہم کیا اجر لکھیں، وہ پریشان ہو گئے اور اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے کہنے لگے یا اللہ تیرے فلاں بندے نے تیری تعریف کی ہے اور اس نے وہ کلمات بولے ہیں کہ ان کلمات کا کیا اجر لکھیں۔ ہمارے پاس ایسا کوئی وہ علم نہیں ہے، نہ کوئی ایسا آلہ ہے جس سے ہم اس کی نیکیوں کا شمار کر سکیں اور اس کا اجر کیا لکھیں۔ اللہ کریم جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا، اس نے کیا بولا۔ یا اللہ وہ کہہ رہا تھا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کرو، اس نے جو پڑھا تھا وہی لکھ دو، اس کا اجر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جو پڑھا وہ لکھو، اور کل قیامت کے روز جب میری اور اس کی ملاقات ہوگی تو میں ان کلمات پر بذات خود ان کو اجر سے نوازوں گا۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ اس جملے کی گہرائی میں اگر آپ جانا چاہیں تو آپ ذرا غور کریں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ قرآن پاک بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس میں قطعاً کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمارے جو دنیا کے اختلافات ہیں وہ تو چل رہے ہیں، لیکن کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جو قرآن کی عظمت سے انکاری ہو۔ قرآن کریم کو سبھی کا کہنا ہے کہ یہ عظمت والی فضیلت والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ سب کا کہنا ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے جو میں میسج آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ وہ بک ہے جس بک میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، محفوظ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی ہے، یہ بھیجنے والا بھی اللہ ہے، لے کے آنے والا بھی اللہ ہے، جس پہ نازل ہوئی ہے وہ بھی اللہ ہے، یہ سب کو بلند کرتی ہے۔ تو اس کتاب کی ابتدا جب یہ آپ نے اس کو کھولا تو سب سے پہلے جب آپ قرآن شروع کریں گے تو کیا بولیں گے؟ یہ بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ مجھے بتائیے، دنیا کا کوئی عالم، کوئی مفتی صاحب، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی عالم، کوئی طالب علم میرے جیسا، جب بھی کبھی کوئی قاری صاحب، کوئی حافظ صاحب، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ عرب میں ہیں، چاہے وہ عجم میں ہیں، افریقہ میں ہیں، کہیں بھی ہیں، کسی بھی جگہ پہ، جب بھی وہ قرآن کو کھولیں گے تو وہ قرآن کریم کو جب سٹارٹ لیں گے تو ان کا جو پہلا جملہ ہوگا، جو پہلے بول ان کے ہوں گے، وہ ہوں گے الحمدللہ۔ اب مفسرین نے اس کے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں کتنے حرف ہیں، الحمدللہ میں کتنے حرف ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 8 حروف کا مجموعہ ہے، اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ یہ 8 حروف کا مجموعہ دراصل جنت کے 8 دروازوں کا پتہ دیتا ہے، اور یہ اتنے مبارک کلمات ہیں، اور ان سے اللہ میاں جی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بہت سے معاملات میں امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ ان موقعوں پر یہ کلمات ادا کریں۔ مثال کے طور پر 1-2 میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے کھانا کھایا، اللہ رب العالمین کے انعامات آپ کو ملے، آپ نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے اپنے پیٹ کو بھرا، آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اس کے ذائقے سے آپ لطف اندوز ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ آپ کا پیٹ بھرا، آپ کو ذائقہ بھی اس کا میسر آیا، آپ کو اللہ کی وہ نعمتیں ملی، اور طرح طرح کے کھانے، اور بالخصوص آج کل تو رمضان میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ افطاری کے وقت میں کیا کیا میسر ہوتا ہے انسان کو۔ وہ چیزیں جو کبھی سال بھر میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا زبردست جو ہے وہ کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ جو رمضان میں کھانا کھا چکے تو کھانا کھا چکنے کے بعد وہ کیا کہے۔ یہ میں 1-2 مثالیں دے رہا ہوں کہ انعامات خداوندی کو کھانے کے بعد، اللہ کی نعمتوں کو ان سے سیر ہونے کے بعد کیا کہے؟ الحمدللہ۔ اب انسان نے کھا لیا، اور اتنا کھا لیا،
کہ اب اس کے جو نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس پر اللہ کی یہ مشینری کام کر رہی ہے، تو وہ جب ڈسٹرب ہونے لگتا ہے تو رب العالمین اپنے ہی نظام سے اس کو اخراج کرتے ہیں انسانی جسم سے، اور جب انسانی جسم سے وہ اخراج ہوتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ انسان کو سکون اس سے میسر ہوتا ہے، بلکہ انسان کی طبیعت، انسان کی صحت اور انسان کا جسم ہلکا پھلکا رہتا ہے، اور اس کی جو جسم کی طاقت ہے وہ بحال رہتی ہے رب العالمین کے اس نظام سے۔ اب جب وہاں سے فارغ ہوتا ہے، قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے، نظام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے چلائے ہوئے سسٹم سے جب اس سے وہ فارغ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی کہا گیا کہ یہاں بھی یہ بول کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑی مصیبت سے اور مصیبت دینے والی چیز سے تمہیں آزاد کر دیا۔ وہاں پر بھی الحمدللہ۔ ایک اور چیز، آپ کو چھینک آتی ہے، اور چھینک کا آنا یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو دماغی جو سسٹم ہے انسان کا، تو وہاں پر جو انسان کا جو رغد دی ہے، جو پورے جسم کا ایک سسٹم ہوتا ہے، یہ ایک چھینک آنے کے بعد انسان اپنے آپ کو کتنا ہلکا محسوس کرتا ہے، اور اس سے بعض اوقات خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب بھی چھینک آتی ہے تو چھینک آنے کے بعد انسان کا جو سانس کا سسٹم ہوتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اب انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہیں، یا تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، سانس لینے کے لیے توانائی کی ضرورت ہے۔ اب جب سانس کا سسٹم ہے تو سانس کے سسٹم میں چھینک آئی، اور جب بھی چھینک آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ اب تم وہاں پر کیا کرو، تم وہاں پر الحمدللہ بولو۔ تو یہ سورہ مبارکہ اس کا آغاز الحمدللہ سے ہے۔ الحمدللہ بڑا بابرکت جملہ ہے، اور اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے، اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کسی کی بھی تعریف کی جائے تو اسے اپنی تعریف اچھی لگتی ہے، یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے۔ اور جب انسان اللہ کی تعریف کرے گا اور اس کا یہ کہنا ہوگا کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ میں بول رہا ہوں، جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے، یہ سب تو اسی کے کرم سے ہے، اسی کی مہربانی سے ہے۔ گویا آپ سمجھیں کہ کل کا جو درس تھا جس میں مشیت الہی کا تذکرہ تھا، تو مشیت الہی کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کے امر اور اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو تب کام ہوگا۔ تو جب یہ ہمارا ذہن بن گیا کہ جب ہر کام اللہ ہی نے کرنا ہے اور اللہ کے امر کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، مشیت الہی کے بغیر کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا امیر کبیر ہو، اس کے پاس کتنا علم ہو، کتنی اس کے پاس فقاہت ہو، فصاحت و بلاغت کا بہت بڑا ماہر ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات آئی تو اب لا محالہ پھر ہمیں بولنا چاہیے الحمدللہ، کہ اس کے بغیر جب ہمارا نظام نہیں چل سکتا تو پھر تعریفیں بھی ساری اسی کی ہیں۔ تو انہی الفاظ سے اس سورہ کاف کا آغاز کیا گیا۔ ناظرین اکرام، ٹائم درس قرآن کا ختم ہوا چاہتا ہے۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔